السلام علیکم ناظرین، لاہور کے دہلی دروازے کی جانب سے چوک وزیر خان میں داخل ہوں تو دائیں ہاتھ دینا ناتھ کا کنواں، سامنے عظیم الشان میناروں والی مسجد وزیر خان اور کنواں دینا ناتھ کے بالمقابل بائیں ہاتھ ایک خوبصورت سبز گنبد نظر آتا ہے۔ یہی حضرت سید سوف سہروردی کا مزار ہے۔ کنویں سے مزار کی طرف جائیں تو سامنے لکڑی کے کچھ قدیم دروازوں پر نظر پڑتی ہے۔ ان دروازوں کے سامنے بائیں طرف احاطہ مزار کا صدر دروازہ ہے۔ صدر دروازے سے آپ ایک قدرے کشادہ حال میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں سامنے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک ہے۔ قبر کا تعویذ انتہائی خوبصورت اور فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ حضرت سخی سید سوف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے ایک متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں بہت لوگ شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں لاہور تشریف لائے اور طالبان حق کو روحانی فیض بخشا۔ حضرت سید سوف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید محمد اسحاق قاسرونی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مسجد وزیر خان کے صحن میں ہے، ہم اثر و ہم مجلس تھے۔ کئی لوگ آپ کو حضرت سید محمد اسحاق قاسرونی رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی قرار دیتے ہیں، مگر اس کا کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا۔ ناظرین، مسجد وزیر خان اور حضرت سید محمد اسحاق قاسرونی پر الگ الگ ویلاگز موجود ہیں، جن کے لنک نیچے دے دیے گئے ہیں، آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سید سوف رحمۃ اللہ علیہ ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ صاحب تذکرہ اولیاء پاک و ہند کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے نواح کے رہنے والے تھے۔ آپ کا سن ولادت 703 ہجری ہے۔ آپ کے والد محترم سائیں صفو کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر ہی سے دنیا کی طرف راغب نہ تھے، اس لیے تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے۔ والدین آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجتے تو آپ باہر گھوم پھر کر گھر واپس آ جاتے۔ آخرکار والدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت پر توجہ دینا چھوڑ دیا۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو ایک دن گاؤں کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے اللہ کے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ وہ فقیر درخت کے سائے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رک گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، کچھ نہیں کرتا، نکما ہوں۔ اللہ کے بندے نے کہا، تو نکما نہیں، تو بڑے کام کا ہے، میرے ساتھ آ جا، جس کام پر میں لگا ہوا ہوں تجھے بھی اس کام پر لگا دیتا ہوں۔ تھوڑی گفت و شنید کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل دیے۔ گھر والوں نے آپ کو تلاش کیا، جب نہ ملے تو گم ہو جانے کا صدمہ ہوا، لیکن آخرکار صبر ہی کرنا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی روز سے اللہ کے فقیر کے ساتھ سیر و سیاحت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ نے مجھے اس کام پر نہیں لگایا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا؟ اللہ کے اس فقیر نے جواب دیا، میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں اور تیرا کام بھی اللہ اللہ کرنا ہے۔ آپ عرصہ دراز تک اس بزرگ کے ساتھ پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں پھرتے رہے اور یاد الہی میں مصروف رہے۔ اس بزرگ کی صحبت میں آپ ولی کامل بن گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت مکمل ہو گئی تو اس بزرگ نے آپ کو لاہور چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ شہر میں لوگوں کو فیض پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے اسی روز سے اس جگہ قیام کیا جہاں آپ کا روضہ ہے اور آخری دم تک مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال فیروز شاہ تغلق ہی کے دور میں ہوا۔ محمد بن کلیم مدینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، ہوا یوں کہ سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور میں جب لاہور پر حملہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی مردانہ وار دشمن کے مقابلہ پر ڈٹ گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ کا سن وفات 786 ہجری ہے۔ جہاں آپ کا مزار ہے، یہ مقام اس وقت محلہ رڑا کہلاتا تھا اور یہاں نادر خان لودھی امیر الامراء کی حویلی تھی، جو عہد شاہ جہان تک اس کے وارثین کے پاس رہی۔ اس کے بعد نواب وزیر خان نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے یہ حویلی خرید لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مسجد وزیر خان کی تعمیر سے پہلے یہاں موجود تھا۔ انگریزوں کے دور حکومت یعنی 1850 عیسوی میں جب چوک کے اندرونی مکانات گرائے گئے اور یہاں چوک بنایا گیا تو محمد سلطان ٹھیکیدار نے اس مزار پر شاندار روضہ تعمیر کرایا۔ سکھوں کے عہد میں بھی اس مزار پر بڑی رونق رہتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور میجر جارج میکریگر اس مزار کو گرانا چاہتا تھا، مگر اس کی پیش نہ گئی، سو آج تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خاص و عام حاضری دیتے آ رہے ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ صوم و صلات کے پابند اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ اکثر لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کراتے اور آپ کی دعا سے لوگوں کے کام ہو جاتے تھے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا بہت چرچا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول و فعل کے ذریعے بے شمار لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔